أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے محترم، ہم مسلمان ہیں اور تقریباً سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے پاس اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیزیں دو ہیں. یہ اتنی قیمتی چیزیں ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی تیسری چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم ان دو چیزوں کے مقابلے میں رکھ کر اس کا وزن کر سکیں. اور دو چیزیں جو قیمتی ہیں، ایک ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتنی قیمتی چیزیں ہیں کہ یہ سرگرمی جو ہم سال ہر سال سے یہاں بیٹھ کر چند منٹ کے لیے جو بیٹھتے ہیں، یعنی آج جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو میں حیران رہ گیا. ہم تو اس کو یوں ہی سرسری لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں نے سنا ہے کہ اللہ کے گھروں میں کسی گھر کے اندر جب کچھ مسلمان اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی ان کو سنا رہا ہوتا ہے، وہ قرآن کی ایک آیت بھی اگر وہاں پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو ان کا ایک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، ان کا ایک کھاتا کھل جاتا ہے. بعد میں جو کچھ وہ کرتے رہیں لیکن اس ایک آیت کا کھاتا کھل جاتا ہے. وہ مر جائیں گے پھر یہ کھاتا کھلا رہے گا اور اس آیت کے سیکھنے کا ثواب ان کو قبر میں اور حشر میں ملتا رہے گا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اتنی بڑی نعمت ہے جی. تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کو پڑھنا، دوسرا اس کا سیکھنا اور سکھلانا. یہ بہت عام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسند کرتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پہ جائے اور 2 اونٹنیاں سرخ اونٹنیاں لے کر آئے. اور سرخ اونٹنیاں اس وقت اس طرح عام تھیں جس طرح آج کی کچھ جدید ماڈل کی قیمتی سے قیمتی کار ہو. ہاں جی، کوئی پسند کرتا ہے کہ فلاں جگہ پر جائے، فلاں مسجد میں جائے اور 2 کاریں لے کر آ جائے صبح. تو کچھ لوگ وہاں گئے، انہوں نے کہا وہاں تو کوئی کاریں نہیں تھیں. آپ نے فرمایا وہ جو قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھائی جا رہی تھیں، دراصل وہ اس سے زیادہ بہتر تھے. ہاں جی. تو میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سننا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں. لیکن یہ اگر احترام اور ادب اور اس سے محروم ہو جائے تو وہ وبال بھی اتنا ہے کہ اس وبال جتنا کوئی دوسرا وبال نہیں ہے. کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ عیسائی سے مسلمان بن گیا اور بڑا شاطر اور چلاک آدمی تھا، لکھنا پڑھنا اس کو آتا تھا. اور جب قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت لکھت پڑھت بہت کم تھی، صحابہ کرام میں بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو اپنا منشی رکھ لیا، کاتب رکھ لیا. اس کو اللہ تعالیٰ کے رسول ڈکیٹ کراتے تھے اور وہ قرآن مجید لکھتا تھا، قرآن کا کاتب تھا. لیکن چونکہ وہ بہت چالاک اور ہوشیار ہوتے ہیں نا معاشرے میں، ایسے لوگ ان کو عزام ہوتا ہے کہ ہم سب بڑے تیز ہیں. ایک مقام ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول لکھواتے کچھ تھے، لکھتا کچھ تھا. اللہ تعالیٰ کے رسول جو سب بھی وہ لکھا تھا، وہ جو ہمیں تو لکھ دیتا تھا. اللہ تعالیٰ رسول کہتے تھے میں نے تجھے یہ کہا ہے، تجھے انہوں نے کہا میں تو اس طرح لکھوں گا جی، میں تو اس طرح لکھوں گا. جب وہ اس طرح کرتا رہا تو بالآخر اس عزت کے منصب سے اس کو معزول کر دیا گیا. صاحب ظاہر ہے کہ قرآن پہ تعریف کون برداشت کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھ لینا، اس کو اللہ کی زمین جگہ نہیں دے گی. ہاں جی. اور پھر وہ مدینے سے تو خیر نکل گیا، لیکن جہاں وہ مرا وہاں ایک صحابی موجود تھے. انہوں نے آ کر صحابہ کرام کو بتایا کہ فلاں جگہ پہ وہ آدمی مرا ہے اور اس کے ورثاء نے اس کو دفن کیا ہے، لیکن جب صبح اٹھے ہیں تو اس کی لاش جو ہے قبر سے باہر نکلی. اس کے ورثاء نے یہی سمجھا چونکہ یہ اللہ کے رسول کا دشمن تھا اور گستاخی کر کے آیا تھا، یہ ہو نہ ہو کہ رسول اللہ کے کوئی چاہنے والے ہیں، ان کی حرکت ہے.
انہوں نے اسے یعنی قبر سے باہر نکال کر باہر پھینک دیا ہے۔ دوسرے دن پھر انہوں نے قبر کھودی، ذرا گہری قبر کھودی اور بڑے مضبوط بنائی، دوسرے دن وہ نکلا پڑا تھا۔ تیسرے دن بھی انہوں نے یہی کیا، تیسرے دن بھی وہ نکلا پڑا تھا۔ بالآخر اس کی لاش کو زمین نے قبول نہیں کیا اور اس کی لاش کو کتے اور گدھے اور جو سمجھو بلیاں کھائیں اور وہی انجام پائے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے تو میرے عزیز دوستو، یہاں یہی کہا گیا ہے کہ دیکھیے کہ وہ لوگ ذالک جزاؤہم جہنم، جو لوگ، ہم کل کا سبق اگر آپ کے یاد میں ہوگی، جو ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ذالک یہ ہے جزاؤہم، ان کی جزا، کیا جزا ہے؟ جہنم، جہنم ان کی جزا ہے۔ کم سے کم ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے۔ پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ ان کو آگ میں بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے، انہوں نے کفر کیا ہے جی، انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اور دوسرا بڑا ان کا جرم یہ ہے کہ واتخذوا آیاتی و رسلی ہزوا، انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو استہزاء کا نشانہ بنایا، ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ میرے عزیز دوستو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن حکیم کا ادب بہت ضروری ہے۔ اس لیے جب کہیں قرآن مجید کا کوئی درس دے رہا ہو، مجھ جیسے کم علم لوگ بھی ہوتے ہیں، عالم لوگ، جب کوئی قرآن کھول کر بیٹھے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو، پوری توجہ اور انعامات کے ساتھ اس کو سنا جانا چاہیے، بالکل کوئی دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے پوری۔ اچھا، پھر یہ سمندر ہے بھائی جان، آپ جتنی بھی کوشش کریں اس کو سمجھانے کی، پوری طرح سے آپ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ آپ دے ہی نہیں سکتے۔ تدبر بہت ضروری ہے، جو چیز سمجھا دی اس کے اوپر مزید آپ غور فرمائیں، اور پھر ہر آیت سے آپ اپنے لیے پیغام تلاش کریں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم اس کو اس دور کے انسانوں کے لیے چھوڑ دیتے، کافر وہ تھے، منافق وہ تھے، مومن وہ تھے، ہمارے لیے کچھ نہیں بچتا۔ تو ہر آیت پہ اپنے لیے ایک پیغام تلاش کریں، اور یہ پیغام اس وقت انسان کو ملتا ہے جب انسان ادب کر رہا ہو، احترام کر رہا ہو۔ جب آپ کا دل میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی عزت نہیں ہوگی، احترام نہیں ہوگا، تو آپ اس سے پیغام کیا لیں؟ آپ اس کے اوپر عمل کیا کریں؟ ایک آدمی ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی کوئلہ ہے، چلو کوئی دوسری دھات ہے، وہ اس کو کھودتا ہے، اور لیکن ایک آدمی کو پتا ہے کہ میرے گھر کے اندر سونا دفن ہے، تو جس اہتمام اور تیاری کے ساتھ اس کو کھودے گا، کوئلے کو کھودنے میں اتنی توجہ نہیں لگائے گا۔ تو آپ اس کی اہمیت کو جانیں، یہ سونا ہے، سونا، دنیا کی کوئی دوسری سرگرمی اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ بات ختم کر دی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وہ بہتر نہیں ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، وہ بہتر نہیں ہے جس کا گھر بڑا ہے، وہ بہتر نہیں ہے جس کے گھر میں 4-5 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، وہ بہتر نہیں ہے جو اقتدار کے منصب پر بیٹھا ہوا ہے، وہ بہتر نہیں ہے جس کے زرق برق لباس ہے، جس کی چمک دمک ہے، وہ بہتر نہیں ہے جس کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھکنی۔ بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جب تک ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ چند منٹ جو ہم بیٹھتے ہیں، ایک تو لازمی طور پر اس کو بالکل اپنے اوپر یوسف واجب کر لیں کہ اس کے لیے وقت نکالا کریں، توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں۔ بہت بڑا ثواب ہے، یقین فرمائیے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا ثواب ہے جس کو ہم یہاں بیٹھ کر حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخر تک اس ثواب سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے جتنے ثواب تیرے رسول نے بیان فرمائے ہیں، ان سب کا ہمیں مستحق ٹھہرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے اس عمل کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی رضا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح فرما۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت و امداد فرما۔ اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما۔
اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.